وہ آئے، انہوں نے کہا جلدی کرو، فارغ کرو مکان فارغ کرو، اسی آپ رہنا ہے۔ اتنے بھی بڑا مسئلہ ہے مکان میں اگر کسی نے بیچارے نے کوئی کام شروع کر دیا یا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، مالک نے دیکھا، اس کی نظر ہے، اچھا کاروبار چل گیا اس کا، یا کرایہ بداؤ یا انہوں کڈو۔ اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو کچھ اتنا تو خیال کر، یہ مخلوق خدا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو مخلوق کے خدا کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ باہر جائیں، مکان خالی کر دیں۔ اب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، آپ نے کوئی بات نہیں کہی، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مریدوں سے فرمایا کتاباں چکو تو چلیے پھر اگلے کا۔ اچھا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس وہ مال دولت کچھ نہیں ہوتا، بس علم ہی علم ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر چھوٹی سی تھی، 5 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، سارا خرچہ ماں پہ آ گیا۔ ماں نے مدرسے میں داخل کرایا، حفظ قرآن کیا، اور حفظ قرآن کرنے کے بعد پھر درس نظامی کی کتب بھی پڑھی، یعنی علم حاصل کیا۔ تو ان ولیوں کو پیسے دولت کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، بس ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کی نظر یا خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیو کتاباں چکو، کتاباں اٹھائیں، مریدہ نے چکیاں۔ مریدوں نے کہا حضور آپ ان سے کچھ تو کہہ دیں، انہوں نے بتایا ہی نہیں، بغیر بتائے ہمیں اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اپنا کام کریں، محبوب الہی اپنا کام کرے گا۔ وہاں سے آپ چل پڑے، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں پر کہیں قریب رہتے تھے، تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کیا کرتے تھے محبوب الہی سے، تو ان کے دل میں شوق بھی بڑا تھا کہ بابا فرید انہیں جا کے ملنا لازمی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ نے سفر کیا، پاک پتن شریف تشریف لائے، تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، خوش ہو گئے، فرمایا آ بیلیا تیرا انتظار کر رہا تھا۔ تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو جب رات کا وقت ہوا نا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے کہا جس کمرے میں طلباء حفاظ کرام قرہ حضرات رہتے ہیں، اسی کمرے میں ان کو چارپائی بچھا دی جائے، چارپائی پہ حضرت محبوب الہی آرام کریں۔ تو جب چارپائی بچھا دی گئی، رات کا وقت ہوا، محبوب الہی گئے، دیکھا، فرمایا جیڑے دل وچ قرآن مجید ہوئے او ہوئے زمین تے محبوب الہی سوے چارپائی تے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، چارپائی پہ نہیں سوئے، جہاں پر وہ طلباء سو رہے تھے وہیں پر محبوب الہی آ کے لیٹ گئے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مکان چھوڑا، دوسری جگہ پہ آ گئے، رات کا وقت ہوا، صبح ہوئی، مریدوں نے آ کر خبر دی حضور جس مکان کو آپ نے چھوڑا ہے آگ لگ گئی۔ آپ نے یوں دیکھا، کہا میں تو کیا سی نا، یہ اپنا کام کریں تے محبوب الہی اپنا کام کرے گا، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضور آپ نے تو کچھ کہا بھی نہیں، تو آگ لگ گئی، مٹی کا ڈھیر بن گیا پوری بلڈنگ۔ آپ نے فرمایا میں نے صبر کیا، صبر ایسی تلوار ہے، صبر ایسی تلوار ہے کہ ایسا کام کرتی ہے کہ لاجواب کر دیتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پتہ ہے کرنا کی ہے، صرف صبر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار اس نے مجھے یہ کہا ہے، کم از کم اتنا تو میں کہہ لوں، اور میں نے کہا یار یہ طریقہ کار نہیں ہے بزرگوں کا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سر میں ایک وہ نوجوان نے ایک آلہ مار کے سر زخمی کر دیا تھا۔ آپ جب گھر پہنچے نا، پٹی کرنے کے بعد حلوہ تیار کیا یا مٹھائی تھی، وہ حلوہ اپنے مرید کو دیا، فرمایا جا اس نوجوان کو دے، حضور آپ کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا اور آپ اسے مٹھائیاں اور حلوے دیتے ہیں۔ فرمایا جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ہم انہیں مٹھائیاں دیتے ہیں۔ خود سوچو جو مارنے والوں کو مٹھائیاں دیتے ہیں وہ پیار کرنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو بدلہ لینا کوئی کمال، بولیں بدلہ لینا کوئی کمال،
صبر کرنا کمال ہے، اور صبر ایسی تلوار ہے، بندہ صبر کیے رکھتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے نا میرا قصور ہی کوئی نہیں، بندہ بس صبر کرے، اللہ آپ ہی کام کر چھڑ دے۔ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہیں جی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، کوئی بات نہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ تیری ڈیوٹی ہے غیبت کرنا، تذلیل کرنا، ذلیل کرنا، تے گندیاں گندیاں گلاں کرنا، تے ساری ڈیوٹی ہے صبر کرنا۔ تو اپنا کام کیتی جا سی، اپنا کام کیتی جاواں گے، فرق کوئی نہیں پیندا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے صبر کیا اور صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اجر عطا فرمایا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا، اور جب راستے میں تھا تو راستے میں یہ سوچ کے آیا کھانا لے کر جا رہا ہوں، اور اگر میرے پیر صاحب ویسے تو بڑے بزرگ ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے پیر صاحب اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمہ کھلائیں۔ وہ مرید باپ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جب آیا تو جب پاس آ کر بیٹھے نا، محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کچھ تناول فرما رہے تھے، آپ نے اس کے طرف دیکھا، اور دیکھ کے آپ نے پہچان لیا کہ دل میں ارادہ کیا رکھ کے آیا ہے۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ منہ میں کچھ تناول کر رہے تھے، منہ سے وہ نکالا، اور منہ سے نکال کے مرید کے منہ میں دیا، فرمایا بیلیا ہون دس، اوڑنی والا بہتر ہے یا میرے منہ والا بہتر ہے؟